الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قولہ الحق ولہ الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ ان آیات مبارکہ کا سادہ سا محاورہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور دوبارہ پیدا کرنے کے لیے جب حکم دے گا تو دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ اس کا ارشاد حق ہے اور اسی کو اقتدار اعلیٰ زیب دیتا ہے، اقتدار اسی کا ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو یہ بات سب کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ان کا والد بتوں کی پوجا کرتا ہے، بت بناتا ہے۔ تو انہوں نے والد سے فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں معبود سمجھ لیتے ہیں۔ میری رائے میں آپ بھی اور آپ کی پوری قوم سری گمراہی میں ہیں۔ چنانچہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کھول کر دکھا دی تاکہ انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے۔ انہوں نے قوم سے بات کرنے کا انداز یہ اپنایا کہ جب رات ہو گئی تو ایک روشن ستارہ دیکھا جو باقی ستاروں سے زیادہ روشن تھا، تو فرمایا یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ باقیوں سے زیادہ روشن اور سب سے بڑا ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا۔ جو خود اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا اس سے رب ماننے کی کیا ضرورت بنتی ہے۔ پھر جب انہوں نے چاند کو نکلتے دیکھا تو کہا یہ رب ہوگا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے لئن لم یہدنی ربی، حقیقی رب جو ہے جب تک وہ میری رہنمائی نہ فرمائے تو پھر میں بھی گمراہ لوگوں کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوا تو فرمانے لگے یہ میرا رب ہوگا، یہ بڑا ہے سب سے۔
لیکن وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم میں اس بات سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو تم سورج چاند ستاروں کو معبود مان کر شرک کرتے ہو، اور میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، خالص کھرا کھرا سیدھا بالکل، اور میں مشرکوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ بڑی واضح اور سادہ سی بات سے توحید باری کا اثبات فرمایا، اور اب تو اس جدید دور میں جتنی موشگافیاں سائنس نے دریافت کی ہیں اور جتنی باتیں سائنس سامنے لائی ہے، وہ سب باتیں قرآن حکیم کی تعلیمات کی تائید کرتی ہیں۔ جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا صرف وہ اکیلی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یہ ہے کہ کوئی ذرہ زمین کا ہو یا کوئی ٹکڑا آسمان کا، جس غرض کے لیے اسے بنایا گیا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اس کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی وہ اپنی تخلیق سے لے کر آج تک پوری طرح نبھا رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں کی تخلیق یا زمین کی تخلیق میں کوئی چیز فالتو یا بیکار یا چیزیں بنائی جاتی ہیں جس مقصد کے لیے، کوئی ان میں ایسی بھی نکل آتی ہے جو مقصد پورا نہیں کرتی۔ کتنی چیزیں ہم اپنے استعمال کے لیے بناتے ہیں، ان میں ایسی ہیں بنتی ہیں جو استعمال نہیں ہوتی۔ اچھے کارخانہ دار جوتے بناتے ہیں، ان میں کتنے جوڑے ایسے نکلتے ہیں جو وہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کپڑے بناتے ہیں، کتنے جوڑے ایسے نکلتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم صبح و شام کھانا بناتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا بنتا ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہم صحت کے لیے بناتے ہیں، وہ بیمار کر دیتا ہے، کھانے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا زمینوں اور آسمانوں کی جو تخلیق ہے، ان کا ہر ذرہ بالحق، ہر ذرہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ جو ذرہ جس کام کے لیے تخلیق ہوا ہے، یہی فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور ہمارے بنانے میں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں دھوکہ لگتا ہے، ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتا، کچھ اور بن جاتا ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ لیکن آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں آج تک کوئی غلطی نہ لگی ہے، نہ آئندہ لگی۔ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے زمین میں گندم کا بیج بویا اور اس پر چنے اگائے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیکا کا بیج بویا اور درخت آم کا اگایا۔ نہیں، ہر چیز اپنے لگے بندے نظام کے مطابق اپنے اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ اور یہ جو لوگوں کو یہ وہم ہے کہ یہ مر جائیں گے اور دنیا برباد ہو جائے گی اور لوگ اعضاء بکھر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو یہ پھر کیسے ہوں گے؟ فرمایا کوئی کیسے نہیں ہوں گے، ایک حکم کی دیر ہوگی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، جب یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو جس دن یہ ارشاد ہوگا کہ ہو جا، فَيَكُونُ، سب کچھ پھر ہو جائے گا۔ جس قادر مطلق نے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک سیل کو جوڑ کر اتنی بڑی کائنات بنا دی، وہ قادر ہے
ہر چیز جو بکھرتی ہے بگڑتی ہے واپس اپنے اس مادے اور اپنے اس ایٹم یا اپنے اس سیل کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے. جہاں سے بنی تھی واپس وہاں چلی جاتی ہے. کوئی جل جائے یا کسی کو درندے کھا جائیں یا کوئی بالآخر ہر چیز واپس اپنی اسی شکل میں چلی جاتی ہے جیسا اللہ نے اسے تخلیق کیا تھا. اور جب دوبارہ حکم دے گا ہو جا ہر چیز پھر سے ہو جائے گی. کوئی دیر نہیں لگے گی. قولہ الحق چونکہ اس کا حکم حق ہے اس میں کوئی تاخیر کوئی دیر کوئی کمزوری کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اس کا ارشاد حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ اور حقیقی بادشاہ وہی ہے. حقیقی قبضہ اسی کا ہے. حقیقی حکم اسی کا نافذ ہے اور ہر ذرہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے حکم کا تابع ہے. یوم ینفخ فی الصور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی. زمین پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑ جائیں گے. سمندر خشک ہو جائیں گے. آسمان پھٹ جائیں گے. سورج چاند ستارے جھڑ جائیں. ہر چیز تباہ برباد ہو جائے گی. کل من علیہا فان ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی. پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو کوئی دیر نہیں لگے گی. فوراً ہر چیز اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی. عالم الغیب والشہادہ وہ پوشیدہ چیزیں بھی اس کے سامنے موجود ہیں اور جو ظاہر ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. اس کا علم حضوری ہے. اس کے علم میں ماضی مستقبل نہیں ہے. اس کا علم حضوری ہے. ہر چیز ہم وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. ہمارے لیے جو چیز معدوم ہو گئی اس کے روبرو حاضر ہے. ہمارے لیے جو آئندہ آنے والی ہے اس کے روبرو حاضر ہے. اس کا علم حضوری ہے. ہر چیز ہمہ وقت دست بستہ حاضر ہے اور وہ حکمت والا ہے اور ہر ذرے سے باخبر ہے. ہر بات کی خبر رکھتا ہے. ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ہر شے اس کے علم میں موجود ہے. ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ چیزوں کے لیے اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا. اسباب پیدا ہوتے ہیں ان پر نتائج آتے ہیں. ہم ان اسباب کو ہی ان چیزوں کے بنانے کا سبب سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ ان اسباب کو بنانے والا بھی کوئی ہے. ان سے نتائج پیدا کرنا بھی اس ذات کا کام ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ چیزیں اپنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں. اب اس کی مثال دی. فرمایا دیکھ لو ایک قوم تھی اور پوری قوم بادشاہ سمیت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا اور صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے بادشاہ کے لیے تاج ایجاد کیا. سونے کی ٹوپی بنوائی اس پر پھول شول ستارے لگائے اور وہ پہنی اور وہاں سے بادشاہ کے لیے تاج کے رواج کا آغاز ہوا. اس نے پوری قوم کو گمراہ کر رکھا تھا اور بڑا عجیب و غریب مذہب تھا ان کا کہ بادشاہ کو بھی خدا mانتے تھے. بادشاہ کو بھی معبود مانتے تھے. بادشاہ کو بھی اللہ کا جانشین اور اللہ مانتے تھے اور مظہر حق مانتے تھے اور بت بھی بناتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. بت خانے بنا رکھے تھے. اس کے ساتھ ستاروں کی پرستش بھی ہوتی تھی. سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان بتوں کو ان کا مظہر ان کی طاقت کا مظہر سمجھتے تھے. تو ایک عجیب الجھا ہوا مذہب انہوں نے ایجاد کر رکھا تھا.
ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنے والد آزر سے بات کی۔ یہ سارا حال دیکھ کر قرآن کریم آزر کو لأبیہ آزر کہتا ہے، ان کے والد آزر۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آزر ان کے والد نہیں تھے، چچا تھے، اور انہوں نے چونکہ ان کی پرورش فرمائی والد نہیں تھے تو اس لیے انہیں چچا کو بھی عربی میں والد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر پیدا ہونے تک پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ پیٹوں میں رہا ہوں۔ تو اس پاکیزہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ایماندار بھی تھے، مراد یہ ہے کہ ان کا کردار جو تھا وہ پاکیزہ تھا۔ جیسے قرآن کریم میں قانون ہے الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم رسول تھے، لیکن ان کی اہلیہ مومن نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی، اور کفار کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اب اولو العزم رسول سے پاکیزہ مرد کون ہوگا؟ تو ان کی بیوی مومن تو نہیں تھی، تو وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کردار کے اعتبار سے وہ بھی پاکیزہ تھی۔ ایمانیات میں کفر ہو سکتا ہے، چونکہ کفر وہ نجاست ہے جو طاری ہوتی ہے، وجود میں ساری نہیں ہوتی، وجود کا حصہ نہیں بنتی۔ بڑے سے بڑا کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو نجاست چھٹ جاتی ہے، اور کردار کی خرابی یا بد کرداری کی جو نجاست ہے وہ جسم کا حصہ بنتی ہے، جسم میں طاری ہوتی ہے۔ تو طیبین سے مراد حضور کی حدیث پاک میں جو ہے اس سے بھی مراد یہ ہے کہ پاکیزہ پشتوں میں، پاکیزہ رحموں میں، پاکیزہ پیٹوں میں رہا ہوں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میری نسل میری ذات سے لے کر آدم علیہ السلام تک جن ماؤں کے پیٹوں میں رہا یا جن والدین کی پشت میں رہا، نسلاً بعد نسلاً، سب جو تھے ان کے کردار صالح تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کا ایمان بھی ہو، چونکہ کفر وہ نجاست ہے جو طاری ہوتی ہے، ساری نہیں ہوتی۔ کوئی برائی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے تو اس کا اثر وجود میں ساری ہوتا ہے۔ عقیدے کا اثر ساری نہیں ہوتا، طاری ہوتا ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے تو چھٹ جاتا ہے۔ تو اگر والد بھی ہوں، مفسرین کرام نے جو یہ کوشش کی ہے کہ والد نہیں تھے چچا تھے، اس حدیث شریف کے مطابق کی ہے کہ اگر یہ والد تھے، یہ بتگر تھے، حضور فرماتے ہیں میں پاکیزہ پشتوں میں رہا ہوں، تو اگر آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام کو منتقل ہوا تو آزر والد تھے تو آزر سے ہوا ہوگا، تو وہ تو بت پرست تھے، تو وہ اس حدیث میں معنی نہیں ہے۔ اگر بت پرست بھی ہوں گے تو ان کا کردار مثالی ہوگا، اس لحاظ سے وہ طیبین میں شامل ہوں گے۔ تو خیر یہ ایک بحث ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے والد سے فرمایا کہ یہ آپ بتوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور ان کے پاس تھی، وہ وزیر تھے، بادشاہ کے بہت قریبی تھے۔ بت بنانا یا بنوانا بھی ان کا کام تھا، بتوں کو بت کدے میں سجانا، ان کی عبادات، تہوار، سارا جو مذہبی اہتمام تھا بتوں کی پوجا کا یا چاند سورج ستاروں کی پوجا کا، وہ ان کے ذمہ تھا، اور بادشاہ کے بہت قریبی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر سے ابتدا کی، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اللہ کی عظمت کی بات کیجئے۔ تو تبلیغ ابتداً گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیں دنیا پہ تبلیغ کر کے آ جائیں، آپ کے گھر میں سود کھایا جا رہا ہے، لوگ نمازیں ادا نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو جن سے آپ نے بات کی ہے وہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اتنی سچی بات ہوتی تو اس پہ یہ خود بھی عمل کرتے۔
خود تو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، ہمیں کہتے ہیں ایسا کرو، اگر اس میں فائدہ ہوتا تو یہ خود عمل کرتے یا اپنوں سے عمل کراتے۔ تو تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا اپنی ذات سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے اقرباء سے، اپنے گھر والوں سے کی جائے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن ابتدا وہاں سے کی جائے۔ نہ ماننے والے اور ماننے والے الگ الگ نظر آنے چاہیے۔ سو انہوں نے والد سے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے، ایک لکڑ ہے، اسے آپ تیشہ لے کر، آری لے کر کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتی، نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ جب بت بن جاتی ہے تو آپ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ معبود برحق ہے، ہمارا یہ پروردگار ہے، یہ ہمیں روزی دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، بیماری دے رہا ہے۔ کوئی اسے پکڑ کر چولہے میں ڈال دے تو جل جائے گی۔ ایک پتھر لیتے ہیں آپ، اسے تراشتے ہیں چھینیوں سے، ہتھوڑوں سے، اسے پاؤں رکھ کر کوٹتے رہتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ جب ایک شکل سی ہولہ سا بن جاتا ہے تو بت قدے میں رکھ کے اس کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں، اسی پتھر کو آپ دیوار میں لگا دیں تو وہ بیکار ہو گیا، آپ نے ایک حلیہ بنا کر کھڑا کر دیا تو وہ رب العالمین ہو گیا۔ یہ تو کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ اور میری رائے میں انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میری رائے میں آپ بھی اور آپ نے یہ ساری آپ کی قوم ایسی گمراہی میں ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، مبین، جو کھلی کھلی ہے۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس میں تو کوئی لمبی سائنس نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ بھائی ایک لکڑی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ اسے کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، جب بت بن جاتی ہے تو وہ الہ بن جاتی ہے۔ کمال ہے۔ ایک پتھر ہے، اسے آپ گھڑتے رہتے ہیں، چھینیاں تھوڑے چلاتے رہتے ہیں، وہ اپنی جان بھی آپ سے نہیں بچا سکتا۔ جب بت بن جاتا ہے تو آپ اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف آپ نہیں، آپ کی ساری قوم جو ہے وہ صحیح واضح صریح گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ تو صریح بات سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حقائق انہوں نے اس لیے فرمائے، آخر اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، بڑے ہوئے، تو بچے والدین سے سیکھتے ہیں، والدین کو سکھاتے نہیں۔ کسی بچے کو آپ دیکھ لیں، اس کے لیے دنیا کی بہترین عورت اس کی ماں ہوتی ہے، دنیا کا بہترین فرد اس کا والد ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، ہوش نہیں سنبھالتا، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے بہترین انسانوں میں سے میری ماں اور میرا باپ دو بہترین انسان ہیں۔ چنانچہ جو ان کا کردار ہوتا ہے بچہ اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہاں کا بھی ہے، لیکن بہت بڑا مسئلہ ان احباب کا ہے جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا کافر ممالک میں رہتے ہیں۔ وہ خود اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، خود انہی لوگوں کی طرح، کفار کی طرح، لباس سے لے کر عادات تک اور کھانے پینے تک اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور چاہتے یہ کہ اولاد بڑی اچھی مسلمان ہو جائے۔ تو وہ جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو جوان ہو جاتے ہیں، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، تو کئی دفعہ امریکہ میں، یورپ میں میری بات ہوئی، شکایت کی یہ میرا بیٹا ہے جی۔ جب بیٹے سے علیحدگی میں بات ہوئی تو وہ کہتا ہے اس نے ساری عمر موج کیا، اب ہماری باری آئی ہے تو اسے واز یاد آ گیا۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ بچے کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ برا تھا یا خراب تھا تو خود ابا جی نے کیوں کیا؟ تو اگر والدین پرہیزگار ہوتے، اس برائی سے دامن بچا کے رہتے، تو شاید بچوں کو کہنا نہ پڑتا، انہیں دیکھ کر وہ سیکھتے چلے جاتے۔ تو بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ یہ بچہ کس طرح کا ہے جو والد کو سکھانے چلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین،
کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا نبی مبعوث فرمایا، اپنا خلیل بنایا، تو ہم نے انہیں کائنات کے سارے راز ان پر آشکارا کر نری ملکوت السماوات والارض۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑے تھے، اللہ کریم نے کائنات کے سارے راز ان پر کھول دیے۔ انہیں نظر آنے لگا کہ زمین میں ایک ایک سیل کی حیثیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، وہ عمل کیسے کرتا ہے، کیسے سیل جڑتے ہیں تو سبزہ بنتا ہے، کیسے سیل جڑتے ہیں تو پودا بنتا ہے، کیسے سیل جمع ہوتے ہیں تو دھات بنتی ہے، ان کا محرک کون ہے، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، کس طرح فصل اگتی ہے، کس طرح درخت اگتے ہیں، پھر اس درخت کے اندر وہ سیل کیسے تقسیم ہوتے ہیں کہ کسی سے پتے بنتے ہیں، کسی سے شاخیں بنتی ہیں، کسی سے پھول بنتے ہیں، کسی سے پھل بنتے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان سیلوں کی ترتیب اور تعمیر پر جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی سب دکھا دیے گئے کہ کس طرح فرشتے کیا کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور کائنات کا لگا بندھا نظام کس طرح دست قدرت اور قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی مرضی سے چیزیں بن رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف یہ تو میں نے زمین کی سرسری سی بات کی، فرمایا آسمان کی تخلیق، اس میں ایک ایک ذرہ، اس پر فرشتوں کا وجود، ان کی ذمہ داریاں، کون کون سے فرشتے کیا کرتے ہیں، کون عبادت کرتے ہیں، کون تقدیر الہی کو لاتے ہیں، کون احکام الہی پہنچاتے ہیں، کون بارش برسانے پہ ہے، کون بادل بنانے پہ، کہاں کیا کیا آسمانوں اور زمینوں میں، اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں میں اتنے اتنے بڑے سیارے ہیں۔ زمین بہت بڑی ہے نا ہماری، لیکن جب اس کی تصویر آپ کو سائنسدان دکھاتے ہیں تو اتنے اتنے بڑے سیارے ہیں جن کے سامنے زمین ایک نقطہ بھی نہیں رہتی، نظر ہی نہیں آتی، اور یہ سب کچھ آسمانوں سے نیچے نیچے ہے۔ تو جن پر بالائے آسمان منکشف ہوتا ہے ان کی بات ہی اور ہے۔ یہ علوم انبیاء ہوتے ہیں، اور دراصل علم کے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ ہے حواس ظاہری، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، محسوس کر کے بندہ علم حاصل کرتا ہے، استاد سے سن کر پڑھتا ہے، کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یہ ہیں حواس ظاہری۔ علم کا حقیقی ذریعہ لطیفہ قلب ہے، جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ وحی الہام، القاء، وجدان، یہ انبیاء کی حصول علم کی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا، کسی چیز کو کھول دینا، ایک چیز یہ مٹھی بند ہے اسے کھول دینا، جو کچھ اندر ہے نظر آ جائے، کوئی چیز پردے کے پیچھے ہے وہ پردہ ہٹا دینا۔ تو انبیاء کے علوم جو ہوتے ہیں، کوئی نبی دنیا میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں سیکھتا، اس لیے کہ دنیاوی علوم انسانی عقول کی اور انسانی تجربوں کی ایجاد ہیں، جن میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ جو علوم کشفاً حاصل ہوتے ہیں انبیاء کو، وہ براہ راست ذات باری سے آتے ہیں، اور ان میں کوئی غلطی کا امکان اور تصور نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور دین کی ساری اساس ہی کشف پر ہے۔
جبرائیل امین تشریف لاتے تھے تو دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے، حضور اکرم کو نظر آتے تھے، یا وحی کا جو طریقہ بھی ہوتا تھا اگر براہ راست نازل ہوتی تھی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، کوئی دوسرا شخص حضور کے ساتھ گواہ نہیں ہے کہ میں نے بھی سنا یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ صرف اصدق الصادقین ایک ہستی کے ارشاد پر ساری انسانیت کا اللہ سے تعلق پر دار و مدار ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار کیا ہوگا کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کا مدار آپ کی صداقت پر اعتبار کر کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کے علوم کشفی، الہامی، القائی ہوتے ہیں، بذریعہ وحی آتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ساتھی تھے، میں حضرت جی کی خدمت میں موجود تھا تو کہنے لگے، منازل ان کے عالم امر میں تھے، تو کہنے لگے کبھی کبھی زمین پہ نظر کرتا ہوں حضرت تو رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ابھی تو آپ کو نظر تو آتی ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی، نظر بھی نہیں آئے گی۔ ولی اور نبی کے کشف میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کشف وہی ہوتا ہے جو ولی کو ہوتا ہے، جو نبی کو ہوتا ہے، لیکن نبی کا کشف تردد سے پاک ہوتا ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ولی کو کشف نبی کے اتباع سے ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہوتا۔ نبی کے اتباع سے نکل جائے، نبی کی غلامی سے نکل جائے، آنکھ بند ہو جائے گی۔ ولی کا کشف نبی کے اتباع کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر بڑی عجیب ایک مثال علماء دیوبند میں سے ایک حضرت نے لکھی کہ بھئی ایک عمارت ہے، اس کا کشف نبی کو ہوتا ہے، ولی کو ہوتا ہے، تو نبی کو تو لے جا کر اس عمارت میں پھرا کر ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازہ، فرش، چھت، ساری یہاں گھڑی لگی ہے، یہاں لائٹ ہے، یہ سارا دکھا دیا جائے۔ ولی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اسے دور سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں مقام ہے، وہ عمارت ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اب جو نبی وضاحت فرمائے گا وہ ولی تو نہیں کر سکتا، چونکہ ولی کو کشف با اتباع نبی ہوتا ہے، لہذا ولی کا کشف محتاج ہوتا ہے نبی کے کشف کا۔ اگر ولی کوئی بات سمجھے اور وہ نبی کے ارشاد سے ٹکرائے تو ولی کی بات باطل ہوگی، نبی کی بات سچ ہوگی۔ اسے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، نبی کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے ولی اور نبی کے کشف میں کہ نبی کے کشف کا نبی خود بھی پابند ہوتا ہے اور ساری امت مکلف ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ ہر نبی کو جو کشف ہوا اس کا وہ خود بھی پابند تھا اور اس کی ساری امت مکلف تھی اس پر عمل کرنے کی۔ ولی کو جو کشف ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا پابند صرف وہ خود ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ولی کے کشف اور مشاہدے پر خود صاحب مشاہدہ عمل کرے، اس کے لیے ضروری ہے، کسی بھی دوسرے بندے کے لیے ضروری نہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جن ساتھیوں کو یہ شوق لگا رہتا ہے کہ کشف والوں سے کچھ پوچھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمانے، وہ دور، وہ عہد گئے، اور اگر کسی کو کشف ہو بھی تو اس کے اپنے لیے ہے، کوئی دوسرا بندہ اسے دلیل نہیں پکڑ سکتا، پکڑے گا تو گناہ گار ہو۔ یہ صرف نبی کا منصب ہے کہ جو کشف اس سے ہو وہ خود بھی اس کا مکلف ہے، اس کی ساری امت اس کی مکلف ہے۔ ولی کو جو کشف ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، مفسرین کا فرماتے ہیں کہ ولی کو کشف ہو، کشف میں کوئی حکم ملے اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کو خود اس پر عمل کرنا نہیں کرے گا تو اس کا دنیاوی نقصان ہوگا، اخروی عذاب نہیں ہوگا۔
اس کے کشف کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس پر آخرت کے ثواب و عذاب کا مدار ہو۔ ولی کے کشف پر عمل نہ کرنے سے خود اس کو بھی آخرت میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، لیکن دنیاوی نقصان ہوگا۔ ولی کا کشف بھی بڑا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر سے بات کی، کیا فرمایا اللہ آپ نے؟ میں فرمایا بیٹے کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ کیا کوئی معمولی بات ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اسے دریا میں ڈال دو۔ فرمایا میں نے اسے اگلی بات بھی بتا دی تھی کہ گھبراؤ نہیں، اس بچے کو اس کا اور میرا دشمن ہی یعنی فرعون ہی پکڑے گا اور وہ اس کی بڑی اچھی تربیت کرے گا، اور میں تجھے بھی لوٹا دوں گا اور میں اسے اپنا رسول بناؤں گا۔ یہ ساری بات کشفاً بتا دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اب انہوں نے کشف پر عمل بھی کیا، بچے کو ایک صندوق یا ٹوکرے میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا۔ ان کا کشف درست تھا، فرعون نے پکڑا، فرعون نے پالا، اور ان سے ملا بھی اسی وقت دیا، چونکہ جب وہ فرعون اور اس کی بیوی نے انہیں دریا سے پکڑا اور ان کے لیے دائی کا انتظام کرنے لگے تو کسی خاتون کا وہ دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، تو کہا گیا کہ جب بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی وہاں اور ان کا دودھ انہوں نے پینا شروع کر دیا، تو اللہ کریم نے اسی وقت لوٹا کر ان کی گود میں بھی ڈال دیا۔ تو یہ سارا کشف ہی تھا۔ حضرت مریم نبی نہیں تھی لیکن کشف ہی تھا۔ انہوں نے جبرائیل امین کو دیکھا، کہا تو کون ہے بھائی؟ میں تو یہاں الگ ہوئی تھی ویرانے میں رفع حاجت کے لیے یا کسی غرض کے لیے میں علادہ ہوئی، تو یہاں کون ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں بیٹا دوں۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اگر تم اللہ کو جانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھے مت چھونا، میں تو پاک دامن پاکیزہ خاتون ہوں، اور تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اور نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ کسی بندے نے مجھے آج تک چھوا ہے، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو خوشخبری بھی دوں اور آپ کو دم کر دوں۔ انہوں نے دم کر دیا، انہوں نے دم کر دیا تو اب ان کے پیٹ میں بچہ ہو گیا۔ اللہ قادر ہے، وہ جیسے انہوں نے کہا اللہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے تمہیں بیٹا دے رہا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اب کوئی دیر نہیں لگی، کوئی 9 مہینے نہیں گزرے، 9 مہینے تو گزرتے تو پیچھے قوم تلاش کر رہی ہوتی وہ کہاں گئی، وہ کیا ہوا۔ وہ کام لمحوں میں ہو گیا کہ وہ بچے کی پیدائش بھی قریب آ گئی۔ اب وہاں کوئی دارو دوا علاج کچھ نہیں تھا، تو اللہ کریم نے پھر کشفاً انہیں بتایا، پھر الہام ہوا کہ یہ جو کھجور کا تنا سا کھڑا ہے اسے پکڑ کر ہلاؤ۔ یعنی علاج بھی دیا، خشک تنا تھا کھجور کا، انہوں نے پکڑ کر اب ایک خاتون جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کتنے زور سے ہلائے گی، تو خشک تنا تھا، اس پر سے کھجوریں بھی گریں۔ کھجور علاج بھی ہے کہ اگر آپ خاتون کو اس حال میں کھجور کھلائیں تو تسہیل ولادت کی دوا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ کھجوریں کھاؤ، نیچے دیکھو تمہارے پاؤں میں نے نہر جاری کر دی ہے، پانی بھی نکال دیا ہے، یہ پانی استعمال کرو۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ یا اللہ میں اس بچے کا کیا کروں؟ میں تو ابھی گھر سے آئی تھی، دن پورا نہیں ہوا، شام کو گھر جاؤں گی تو میں کیا کہوں گی؟ فرمایا تم نہیں کہو گی، یہ کہے گا۔ تم سے کوئی پوچھے تو منہ پر اشارہ کرنا کہ میرا چپ کر۔ ان امتوں میں خاموشی کے روزے بھی رکھے جاتے تھے کہ میں 1 دن 2 دن بات نہیں کروں گا۔ تو میں کسی نے پوچھا تو تم بات نہ کرنا، اشارہ کرنا میرا روزہ ہے، اس سے پوچھو، یہ خود بات کرے گا۔ ساری بات ان کے کشف کے مطابق ہوئی، واپس تشریف لے گئیں۔ قوم نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ کی ماں ایسی تھی، نہ آپ کا والد ایسا تھا، بڑے نیک اور پارسال لوگ تھے، آپ بغیر شادی کے بیٹا کا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کسی سے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ ماں کی گود میں پڑا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا نہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ ان کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس سارے معاملے کی بنیاد حضرت مریم علیہ السلام کے کشف پر ہے۔
تو وہ تو ایک ولیہ کا کشف تھا، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ والدہ موسیٰ ولیہ تھی، نبی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کشف پر عمل کیا۔ تو ولی کو کشف ہوتا ہے باتباع نبی، نبی کی اطاعت میں کشف ہوتا ہے، چونکہ یہ ولی کا کشف بھی نبی کا معجزہ ہے، کمال نبی کا ہی ہے، اسے باتباع نبی نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس کے اپنے لیے قابل عمل ہوتا ہے، اور اپنے لیے بھی اس حد تک قابل عمل ہوتا ہے کہ اگر ولی اپنے کشف پر عمل نہ کرے تو اسے دنیاوی نقصان ہوتا ہے، اخروی نہیں۔ آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے کشف پر عمل کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا کشف آخرت کے لیے نہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ نبی کا کشف نبی کے لیے اور نبی کی ساری امت کے لیے، اور اس کے بارے آخرت میں بھی پرسش ہوگی کہ اس پر تم لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آسمانوں کی حقیقتیں بھی دکھلا دی، خود سورج میں جتنے سیل اور ذرات ہیں وہ بھی دکھلا دیے، کس سیل میں کتنی حدت ہے، کس طرح یہ ملتے ہیں، کس طرح سورج بنا، اس کی حدت سے آگے کائنات میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی سارا دکھا دیا، کون کون سے فرشتے کس کس کام پہ مامور ہیں وہ بھی دکھا دیا، چاند، ستارے، سیارے، کائنات کا ذرہ ذرہ کھول کے رکھ دیا اور دکھا دیا۔ تو یاد رہے یہ کشف اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اس کا محتاج جب چاہے سب کچھ دکھا دے، جب نہ چاہے کچھ بھی نہ بتائے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بڑھاپے میں، اخیر عمر میں، 90 سال سے بعد اولاد نصیب ہوئی، پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ انہیں چھوڑ جاؤ، جہاں بیت اللہ شریف ہے وہاں چھوڑ گئے والدہ کو، اس کو۔ اب لمبی بات میں نہیں چاہتا۔ جب وہ ولما بلغ معہ السعی، قرآن کریم کہتا ہے جب ان کی ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، 4 5 6 سال کا بچہ ساتھ انگلی پکڑ کے جیسے دوڑتا ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بچے کو تیار کرا کے، اچھے کپڑے پہنا کے، نہلا دھلا کے ساتھ لے کے جب مینا میں پہنچے تو بچے سے بات کی۔ مائی صاحبہ سے بات کیوں نہیں کی، اپنی اہلیہ موت حضرت حاجرہ سے بات کیوں نہیں کی، بات کرتے بیوی سے، بیوی نبیہ نہیں تھی، بچہ بھی نبی تھا۔ وحی کو سمجھنا نبی کا منصب ہے، غیر نبی وحی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وحی کی تشریح بھی وہی ہے جو نبی کر دی، اس لیے قرآن حکیم کی تفسیر بھی وہی ہے جو حضور نے تفسیر کی اور صحابہ نے سمجھی۔ آج جو لوگ کٹکل پچو لگا کر علم کلام اور گرامر اور صرف و نحو کے زور سے مختلف معنی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہی معنی صحیح ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ نے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اب انہوں نے بیوی سے بات نہیں کی، بیوی تو نبیہ نہیں تھی، بچہ چھوٹا سا تھا لیکن نبی تو تھا، ساتھ لے کے بات کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے پتہ جواب کیا دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا تو نبی ہے، تیرا خواب وحی الہی ہے اور تجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر، اس لیے اس پر عمل فرما میرے والد۔ دیکھا بیٹے نے تعبیر کیسی بتائی، فرمایا ابا آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بات کی، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ کا خواب وحی الہی ہے اور یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر۔ تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بابا جی؟ آپ نے مجھ سے اس لیے پوچھا ہے کہ شاید میں بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ نہیں، تو میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ چھری چلائیں انشاءاللہ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں پائیں گے، چونکہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے۔
آپ کو اگر ذبح کرنے کا حکم ہے تو مجھے ذبح ہونے کا حکم۔ اب یہ وہی ابراہیم ہے جن کے سامنے ایک لمحے میں کائنات کھول کے رکھ دی، آسمان و زمین کی ساری۔ اگر اس وقت انہیں پتا تھا کہ صرف اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، ذبح تو دمبا ہوگا، تو پھر تو کوئی بھی کر سکتا، پھر مشورے کی کیا ضرورت؟ آپ کسی عام آدمی سے بھی کہیں کہ یار ڈرامہ کرنا ہے، تم بیٹے کو لے آؤ، اسے لٹا کر اس کی گردن پہ چھری رکھنا، میں پھر دمبا دے دوں گا، ذبح وہ کرنا، تو کوئی بھی کر سکتا۔ یہاں یہ تک نہیں بتایا خلیل اللہ کو اللہ نے کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، انہوں نے واقعی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، خون بہہ گیا، گردن کٹ گئی، آنکھ کھولی تو دیکھا دمبا کٹا پڑا ہے۔ اسماعیل السلام وہ کھڑے ہیں تو پریشان ہو گئے کہ میرے خواب کا کیا ہوا، تو فوراً وہی الہی قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دیا، یہ میرا کام تھا، میں نے اسماعیل کو بچا لیا اور جنت سے دمبا ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا، لیکن تو نے میرے خلیل اب پورا عمل کر دیا، تو نے اسماعیل ہی ذبح کر دیا۔ تو پھر کشف کا یہ ہوتا ہے کہ نہ نبی کے اختیار میں، نہ ولی کے، جو بات وہ بتا دے وہ اس کا کرم، جو نہ بتانا چاہے وہ اس کی مرضی۔ یعنی وہاں کھول دیا تو ملکوت السماوات والارض کھول دیے، یہاں یہ نہیں بتایا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوگا۔ تو اصل علم اللہ کا ہے، جتنا عطا کرتا ہے وہ کشفاً عطا کرتا ہے، نبی کو دے، ولی کو باتباع نبی ملتا ہے، ولی نبی کے علم کے سمندروں میں سے چند قطرے کسی ولی کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور جتنے علوم کائنات میں اللہ نے تقسیم فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول میں وہ بواسطت محمد الرسول اللہ تقسیم ہوئے۔ آپ سب نبیوں کے بھی امام ہیں، جتنے علوم اللہ کے علاوہ فرشتوں، نبیوں، رسولوں، ولیوں کو عطا ہوئے، حضور کے علوم ان سب سے کہیں زیادہ۔ کوئی نہیں حد بندی کر سکتا کہ کتنے ہیں، یہ رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔